ناظرین، اپنے حلقے میں ترقیاتی کاموں اور الیکشن کی تیاریوں پر بات کرنے کے لیے آج ہمارے ساتھ موجود ہیں اس ملک کے ایک روایتی سیاستدان جناب پی کیو این۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ تیاریوں کے بارے میں تو کچھ نہ پوچھیں جنید صاحب، جس طرح اسکول کے بچے 3 مہینے کی گرمیوں کی چھٹیوں کا سارا کام آخری 5 دنوں میں کرتے ہیں، اسی طرح ہم سیاستدان 5 سالوں کا سارا کام آخری 5 مہینوں میں کرتے ہیں۔ اب الیکشن میں چند مہینے رہ گئے ہیں تو تیاریاں تو عروج پر ہیں جی۔ ہر گلی کو کھدوا دیا ہم نے، ہر سڑک پٹوا دی ہے ہم نے۔ اچھا، صرف سیاستدانوں کا ہی یہ حال نہیں ہے، ہماری پوری قوم کا یہ مزاج ہے۔ آپ دیکھیے گھروں میں جو بل آتے ہیں، یوٹیلیٹی بل، وہ آخری تاریخ کے آخری گھنٹے میں ہم نے جمع کروانے ہوتے ہیں۔ کتاب ہم نے امتحانوں سے 1 ہفتہ پہلے کھول لی ہے۔ اگر سینمے کی ہم نے بکنگ کروائی ہوئی ہے، 9 بجے کی بکنگ ہے، 8:45 گھر سے نکل رہے ہیں، لازماً گھر کے ایک فرد کو باتھ روم جانا پڑ جاتا ہے۔ شادی پہ جانا ہو تو عین اس وقت جاتے ہیں جب کھانا کھلنے لگے، جنازے پہ جانا ہو تو عین اس وقت جاتے ہیں جب مردہ خود اٹھ کے بیٹھ جائے کہ بھائی جی لے چلو ہون ایم این اے آ گیا تو انہیں کہڑا کور دے فرشتے نو سفارش کر لینی، جو میرے نال ہونی ہو تو ہونی ہے۔ ساری قوم کا یہ مزاج بن گیا ہوا، وہ کیا کہتے ہیں، بوئے آئی جنج تے لکاؤ منڈے دا گنج۔ نہیں بی بی، لڑکیوں کی بالیوں اور مرد کے بالوں میں زیادہ ہم بال ہی ہیں، چونکہ بالیوں کے بغیر لڑکیاں تو گزارا کر لیتی ہیں، مگر اگر لڑکے کے بال نہ ہو تو لڑکی والے شک کرنے لگتے ہیں کہ شاید لڑکے کی دوسری شادی ہے۔ چونکہ مرد کے جو بال ہیں یہ یا تو لائف کے ساتھ ساتھ گرتے ہیں یا وائف کے ساتھ ساتھ گرتے ہیں، بلکہ یوں کہیے کہ لائف سے تو پھر کبھی بال بچ جاتے ہیں، وائف سے نہیں بچتے۔ اسی لیے وہ کہتے ہیں نا کہ کلا گنجا ہوئے پاویں گنجا رکھنی، دعا گنجیاں نو ہوندا بڑا دکھنی۔ تو گنجا ہو کے کتے چلنا ہے، کتے چلنا ہے، ذرا ٹھہر جا گنجیا ٹھہر جا۔ لیکن پی کیو این صاحب، بات ہو رہی تھی ترقیاتی کاموں کی۔ جی، ترقیاتی کام تو میں نے کافی عرصہ پہلے ہی اپنے علاقے میں شروع کروا دیے تھے۔ اچھا، میں نے چونکہ کوئی پارٹی جوائن نہیں کی، اس لیے میں تو ذاتی حیثیت سے ہی سارے ترقیاتی کام بھی محلے میں اپنے علاقے میں کروا رہا ہوں۔ ابھی پچھلے دنوں ہی 15 دن پہلے میں نے ایک ترقیاتی کام شروع کروایا، ایک ناخوشگوار سا واقعہ بھی وہاں پیش آ گیا۔ محلے میں سارے لوگ اکٹھے ہوئے تھے، انہوں نے میٹنگ میں یہ بات کی کہ جی یہ جو ہمارے علاقے کی مسجد ہے، محلے کی مسجد ہے، اس کی جو دائیں دیوار ہے یہ اللہ نہ کرے گرنے والی ہے، تو اسے گرا کے خود ہی نئی دیوار بنا دی جائے۔ تو وہاں بحث میں یہ معلوم ہوا کہ 25,000 روپیہ دیوار گرانے میں لگے گا اور دوبارہ بنانے میں کوئی 1.5 لاکھ روپیہ لگے گا۔ تو میں نے سوچا کہ یہ جو بنانا ہے 1.5 لاکھ روپیہ جو لگنا ہے لاگت اس کی، اس میں 25,000 روپیہ میں دے دیتا ہوں فنڈ کے طور پہ، اور یہ جو گرانے والا 25,000 روپیہ لگنا ہے وہ میں خود جا کے دیوار اپنے ہاتھوں سے گرا دوں گا۔ ہاں، میں نے کہا چلیں ثواب بھی ہو جائے گا اور سیاست بھی نہیں۔ سیاست مسجد کے کام میں کیا کرنی ہے، توبہ استغفار۔ میں نے تو لوگوں کو راضی کرنے کے لیے اور 25,000 روپیہ بچانے کی خاطر میں خود چلا گیا، ہتھوڑا چھینی وغیرہ لے کے وہاں پہنچ گیا۔ اب وہاں جا کے مجھے یہ یاد نہیں رہا کہ وہ میٹنگ میں دائیں دیوار کا ذکر ہو رہا تھا یا بائیں کا۔ میں نے بائیں دیوار جو تھی اس کو گرانا شروع کر دیا، دھڑا دھڑ۔ میں تو داد لینا چاہ رہا تھا محلے والوں سے، تو میں نے دھڑا دھڑ گرانی شروع کر دی۔ وہ دیوار تو گری کیا گری، ساتھ مولوی صاحب کا حجرہ بھی نیچے آن دیا۔ وہاں تو چیخو پکار شروع ہو گئی جناب۔ میری قسمت کی خرابی دیکھے کہ مولوی صاحب کے 13 بچے تھے۔ اب جب وہ موصوف 13 بچوں سمیت صحن میں گرے ہیں، گرتے ہی کسی بچے نے وہاں سے سریا اٹھا لیا، کسی نے سائیکل کا چین پکڑ لیا، کسی نے موٹی تار پکڑ لی، شروع ہو گئے وہ تو مجھ پہ۔ یار میں آپ کو کیا بتاؤں، ایک 3 سال کا بچہ، اس کے ہاتھ اور کچھ نہیں آیا، اس نے آدھی اینٹ مار دی مجھے۔ میں تو چکرا گیا، نیم بے ہوش ہو کے میں نیچے گر رہا تھا، تو جو اس سے بڑا تھا 4 سال والا، اس نے شور مچا دیا، ابا جی یہ پیر بنو، ابا جی یہ پیر بنو، ابا جی یہ پیر بنو۔ آپ کو معلوم ہی نہیں تھا کہ بائیں دیوار کے اوپر مولوی صاحب کا حجرہ ہے؟ جی مجھے کیا معلوم کہ وہاں پہ انہوں نے یہ تعمیر کر لیا ہوا ہے۔ میں تو جب والد صاحب حاجی صاحب حیات تھے اللہ بخشے، ان کے ساتھ ہی مسجد جایا کرتا تھا۔ پھر حاجی صاحب فوت ہو گئے، میں سیاست میں آ گیا، پھر مسجد میں جانا ہی نہ ہوا، تو مجھے نہیں تھا معلوم کہ انہوں نے وہ حجرہ بنا لیا ہوا ہے۔ میں تو خود حیران کہ یار میں 10 سال پہلے اس شخص کی شادی پہ خود آیا تھا، اس کے 10 سالوں میں 13 بچے کیسے ہو گئے؟
وہ تو بعد میں جب مجھے ہوش آیا تو اہل محلہ نے مجھے بتایا کہ پی کیو این صاحب 3 بچے اس کے جڑواں ہیں. میں نے کہا اوہو وہ جو 3 سریے ایک جیسے مجھے لگے تھے پیچھے سے وہ وہی ہوں گے نام مراد تینوں. تو بات ہو رہی تھی ترقیاتی کاموں کی, تو وہ اللہ کے فضل سے میں اپنے علاقے میں ذاتی جیب سے کروا رہا ہوں, ایسی کوئی بات نہیں. پی کیو این صاحب کتنے افسوس کی بات ہے کہ انتخابات سر پہ, آپ صرف ووٹوں کی خاطر ساری گلیاں اور سڑکیں کھود ڈالی ہیں آپ نے. واہ جنید صاحب واہ, آپ لوگ میڈیا والے ایسی باتوں پہ تو بڑھ چڑھ کے افسوس کرتے ہیں, اور وہ بھی کیمرے کے سامنے بیٹھ کے. مگر ابھی آپ کو میں نے بتایا کہ ایک عوامی نمائندے کو مولوی کے 13 بچوں نے مل کے مارا, اس پہ آپ نے کوئی افسوس نہیں کیا. اور یہ جو بات آپ کر رہے ہیں خدائی والی, معاف کیجیے گا میں نے ایسا نہیں کیا. میں نے اپنے علاقے کے کسی بندے کو تکلیف دینے کی کوشش نہیں کی. میرے علاقے میں ایک گندا نالا ہے, وہاں پہ لوگوں کی ڈیمانڈ تھی کہ یہاں پل بننا چاہیے. میں نے ایک سیمنٹ اور بجری کی سلیب بنوا کے بنی بنائی سلیب اس کے اوپر رکھوا دیا, میں نے کھدائی نہیں کی. مگر رزلٹ کیا ملا, کیا ملا مجھے یہ کام کرنے. لوگ اس پل پر سے گزرتے ہوئے یہی کہہ رہے ہوتے ہیں کہ یار شہباز شریف نے ایتھے بھی پل بنا دیتا ہے. بھائی اب لاہور میں کوئی پل بھی بنے گا تو وہ کیا شہباز شریف کے نام ہی لگے گا؟ ہر کریڈٹ وہ شہباز شریف کو لوگ دیتے جا رہے ہیں. میں تو حیران ہو گیا. مجھے ایک نون لیگ کا ورکر کہتا ہے کہ جناب پی کیو این صاحب یہ جو گانا نہیں ہے سانو نہر والے پل تے بلا کے تے ہورے ماہی کتے رہ گیا, یہ جو نہر والا پل ہے یہ بھی شہباز شریف نے بنوایا تھا. اور میں نے کہا خدا کے واسطے کو عقل کو ہاتھ مارو, جس وقت کا یہ گانا ہے, جس دور کا یہ گانا ہے, اس وقت تو شہباز شریف خود کچھا پا کے بھجا پھرتا ہے. اتنا وہ خادم اللہ, خادم اعلیٰ نہ ہوا, پل دو پل کا شاعر ہی ہو گیا. ناظرین چند اشتہارات کے لیے لینا ہے مجھے ایک چھوٹا سا وقفہ.